بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، طے کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، محفل کون و مقام نے صحرا و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دہر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ارطغرل کے بارے میں، جو کہ ترکی سیریل ارطغرل چلا، آپ سب اس کے بارے میں ضرور جانتے ہی ہوں گے، لیکن آج ہم ان کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے کہ ارطغرل کی سچی کہانی کیا ہے۔ جب 13ویں صدی کا آغاز تھا تو اس وقت مسلمان بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے تھے، چونکہ چنگیز خان نے ظلم و بربریت کے انتہا ہی کر دی۔ اس نے تمام سلطنتوں کو پاش پاش کر دیا، اور جب سلطنت خوارزم کو اس نے پاش پاش کیا تو جو ترک قبائل تھے انہوں نے ہجرت شروع کر دی۔ ترک قبائل میں ایک بڑا اور طاقتور قبیلہ کائی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا سردار سلمان شاہ تھا، جو بہت ہی روایتوں کا پاسدار شخص تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، اس میں سگورتگین، گندوگدو، ارطغرل اور دندار تھے۔ جب سلمان شاہ کی وفات ہوئی تو ان کے جو 2 بیٹے تھے سگورتگین اور گندوگدو، وہ اغلط میں اپنے قبیلے کے ساتھ رہائش پذیر ہو گئے، اور ارطغرل اور دندار نے سلجوق سلطنت کی طرف روانگی پکڑی۔ جب وہ سلجوق سلطنت کی حدود میں داخل ہوئے اور انہوں نے کونیا کی طرف سفر شروع کیا تو انقرہ کے قریب جب وہ انقرہ پہنچے، کونیا کے قریب شہر، تو وہاں انہوں نے 2 فوجوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ تو ارطغرل نے جو شکست کھا رہے تھے ان کا ساتھ دیا، 400 ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیا، اور اس طرح سے ان کو فتح حاصل ہوئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سلجوقی فوج تھی۔ تو جب سلطان علاء الدین کیقوباد کو ارطغرل کی بہادری شجاعت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے وہ انقرہ شہر ارطغرل کے حوالے کر دیا، اور ان سے کہا کہ ساتھ ساتھ کے علاقوں کو بھی فتح کریں۔ تو ارطغرل نے وہاں سے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس طرح ارطغرل نے بہت جلد ہی شہر کے اندرونی بیرونی قلعوں کو فتح کر کے سلجوق سلطنت میں شامل کر دیا۔ جب سلطان کو ان کی بہادری اور شجاعت پر بہت ہی اعتماد ہو گیا تو انہوں نے بہت ہی زیادہ انعام و کرام دیے، اور ارطغرل نے فتوحات کرتے کرتے سوگوت شہر کو بھی فتح کر لیا۔ اور جب سلطان کو اس چیز کا پتہ چلا تو سلطان نے باقی انعام و کرام کے ساتھ سوگوت شہر بھی ارطغرل کے حوالے کر دیا۔ اس طرح ارطغرل نے اپنی فتوحات کو جاری رکھتے ہوئے بہت زیادہ علاقے فتح کر لیے۔ اور جب سلجوق سلطنت کمزور ہونے لگی، ادھر سے ارطغرل بھی 1281 یا کچھ کہتے ہیں 1288 میں 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کی بیوی حلیمہ تھی اور اس سے 4 بیٹے ہوئے، 3 بیٹے ہوئے، ایک سافجی، گندوز اور عثمان۔ آپ کے جانشین عثمان تھے۔ پھر جب سلجوق سلطنت بہت ہی کمزور ہو چکی تھی تو عثمان نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ سلجوق سلطنت کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو گئی، اور عثمان نے خود مختار سلطنت کا اعلان کر دیا، جو 4 برے اعظموں تک قائم رہی، اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نام دیا گیا، جو 700 سال تک قائم رہی، اور پھر یورپ کی سازشوں کی وجہ سے 1924 میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تھی ارطغرل کی مختصر مگر جامع کہانی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔